دشمنوں کو چٹھیاں لکھو، دوست خیرخواہ ہو گئے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل safsaf@life.com، ای میل saafsaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ آپ نے ایسے فلمی سین ضرور دیکھے ہوں گے جس میں بہت سے گینگسٹرز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، شدید لڑائی، فائرنگ کے تبادلے، اور کچھ تو خون کے بعد فائنلی ان میں سے ایک سب پر قابو پا لیتا ہے۔ عین اسی وقت سین کے درپردہ کونے سے زور کا ایک قہقہا بلند ہوتا ہے، سب چونک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہا 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 کر کے قہقہے لگاتا، تالی بجاتا ایک فرد مخصوص انداز سے چلتا ہوا سامنے آتا ہے۔ یوں سب پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس لڑائی مار کٹائی کا ڈوری باز یعنی ڈوری ہلانے والا حقیقت میں یہی شخص تھا۔ اس لڑائی میں بظاہر جو جیتا تھا وہ بھی نامعلوم انداز میں دراصل اسی ڈوری باز کی وجہ سے جیتا ہے۔ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقریر والا دن پاناما لیکس کے حوالے سے کلائمیکس ڈے تھا۔ ہو سکتا ہے پاناما لیکس کی مکمل سیریل میں یہ سب سے بڑا کلائمیکس نہ ہو، لیکن اب تک اس ڈرامے کی دکھائی جانے والی ساری ایپیسوڈز میں یہ کلائمیکس ڈے ہی تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز سے پہلے سب کو یقین تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ بدقسمت دن نہیں تو کم از کم برا دن ضرور ہوگا۔ نواز شریف اپنی صفائی میں جتنے تھیلے بھی لائیں گے، اپوزیشن اور خاص طور پر عمران خان انہیں ٹوٹے پتوں کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ خود نواز شریف کو بھی شاید کچھ ایسی ہی توقعات تھیں۔ 32 منٹ کی ان کی اس تقریر میں انہیں جس طرح پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس سے لگتا تھا کہ ان کا صرف گلا ہی خشک نہیں ہو رہا بلکہ ان کی امیدیں بھی خشک ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور اسحاق ڈار وغیرہ جس طرح آ کر خورشید شاہ سے التجائی مصافحے کر رہے تھے اور ان کا حال چال پوچھنے کے پردے میں مکھن کے شاپر کھول رہے تھے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ والے اپنے مستقبل کے لیے کس حد تک ڈسٹرب تھے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی عزت بڑھانے کا یہ سین سب کو دنگ کر گیا جب خواجہ آصف نے آ کر خورشید شاہ کے گھٹنوں کو ہی ہاتھ لگا دیا۔ اس دن اسمبلی میں اتنا رش تھا کہ آکسیجن کو بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی گیلریوں میں خود جا کر مہمانوں کو نشستیں دلاتے رہے۔ غیر ملکی سفارتکار، اہم شخصیات، سینیٹرز، سول سوسائٹی اور میڈیا وغیرہ جیسا کون سا طبقہ تھا جو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس وقت اسمبلی میں موجود نہیں تھا؟ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ مخلوق کے بوجھ سے اسلام آباد کی سطح کا توازن بگڑ جائے گا اور زمین یہاں سے بیٹھ جائے گی۔ خلق خدا کے شوق کو اس وقت بہت دھچکا لگا جب نواز شریف کی تقریر کے بعد اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ فوکس جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کے چند جملے بول کر اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ لوگوں نے اس وقت دانتوں میں انگلیاں دبا لیں جب تقریروں اور بیانات میں لڑائی مار کٹائی کے بادشاہ عمران خان بھی چند منٹ تذبذب کی پوزیشن میں رہنے کے بعد اپوزیشن لیڈر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی وہیں بیٹھے مسکرا کر سب کو جاتا دیکھتے رہے۔ یعنی وہ فلمی سین پورا ہوا جس میں غیر متوقع انداز میں نواز شریف نے اسمبلی کی بساط پر سب کو پچھاڑ دیا۔ لیکن شاید وہ سین ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ نئی بحث چل نکلی کہ پیپلز پارٹی عمران خان کے ہاتھوں میں کھیل گئی یا عمران خان پیپلز پارٹی سے ٹریپ ہو گئے۔ اس بات کے تجزیے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کا تجزیہ کرتے ہیں۔
تھوڑے دنوں پہلے جنرل راحیل نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ نون لیگ اور سرکاری پریس ریلیز کے مطابق یہ ملاقات پاناما لیکس کے بجائے دیگر ضروری امور کے سلسلے میں تھی، جبکہ میڈیا پر آنے والی مختلف پیشن گوئیوں کے مطابق جنرل راحیل نے نواز شریف سے پاناما لیکس پر بھی بات کی تھی۔ ان سیاسی رازداروں کے مطابق اسی ملاقات کے بعد نواز شریف نے اسمبلی میں جا کر پاناما لیکس پر بات کرنے کا اعلان کیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے ذریعے آنے والے خطرناک عزائم پر بھی بات کی ہوگی۔ اس پر انہیں یہی جواب ملا ہوگا کہ موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کی مکمل حامی ہے۔ اسی طرح ایک اور سیاسی ایکٹیویٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان وہ بابرکت شخصیت ہیں جو ہمیشہ حکومتی پارٹی کے اتحادی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حکومتی پارٹی ڈوبنے والی ہو تو انہیں بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس سے علیحدہ ہو کر نئی حکومتی پارٹی کی کشش ثقل کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ گویا مولانا فضل الرحمان حکومتی پارٹیوں کے حوالے سے لٹمس ٹیسٹ ہیں۔ ان کا نواز شریف کا ابھی تک اتحادی رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ فی الحال نواز شریف اقتدار سے باہر جانے والے نہیں ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ہی مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کو فون کیا۔ ان کی ٹیلی فون کال سے نون لیگ والے پرسکون ہوئے۔ ان دونوں سرگرمیوں کو سامنے رکھ کر وزیر اعظم کی تقریر والے دن کی قومی اسمبلی کا منظر ذہن میں لاتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ مدلل جواب کے موڈ میں نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کی شیریں مزاری وزیر اعظم کی تقریر کے اختتام پر واک آؤٹ کے اعلان سے پہلے ہی اپنا بیگ جلدی جلدی سنبھال رہی تھیں۔ اس سارے منظر میں عمران خان کنفیوز اور نفسیاتی الجھاؤ کا شکار نظر آئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں نہیں تو کم از کم اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہیں۔ شیریں مزاری کے سیاست میں آنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ انہی لوگوں نے شیریں مزاری کی پی ٹی آئی میں شرکت کو اپنی دلیل کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا۔ دوسری طرف اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا جانشین سمجھنے والے شاہ محمود قریشی پہلے پیپلز پارٹی کے تھے، اب کس کے ہیں یہ عمران خان بھی شاید یقین سے نہیں بتا سکتے۔ بہرحال یہ سچ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کی حامی ہے۔ اب اگر کنفیوز عمران خان واک آؤٹ کرتے خورشید شاہ اور وننگ نواز شریف سے نظریں ہٹا کر اس سین کے درپردہ کونے کی طرف دیکھیں تو ہا 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 کرتا ایک قہقہہ بلند ہوگا اور تالی بجاتے مخصوص انداز میں چلتے آصف علی زرداری نمودار ہوں گے اور کہیں گے، جب سے ہم تباہ ہو گئے تم جہاں پناہ ہو گئے، دشمنوں کو چٹھیاں لکھو دوست خیر خواہ ہو گئے۔